برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمام تعریفات اس رب رحیم کے لیے، مالک ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ پیارے بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ، یا میں یوں کہہ لوں کہ قرآن مقدس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر مالک کائنات نے ایسی امپورٹنٹ اہم دو باتوں کا ذکر کیا کہ واقعی اگر ان کی گہرائیوں میں جایا جائے تو شاید ہمارے لیے بہت ساری باتیں نیکیاں کمانے کے لیے مل جائیں گی۔ سب سے پہلے میں قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او کلمہ پڑھنے والو، او نمازیں پڑھنے والو، روزے رکھنے والو، زکوٰۃ دینے والو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والو، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب تک تم دنیا کے اندر زندہ رہو تو تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا نہ کی جائے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کریں گے، رب کائنات نے اسی کو شرک قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے زمین پر جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سب سے پہلے مالک کائنات
اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور اپنی عبادت کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوسرا حکم دے رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان سے پیار بری باتیں کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اپنی مائی کو راضی کیا، اپنے ابا کو راضی رکھا، سمجھ لو عرش معلیٰ پر تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اور نوجوانوں، وہ سبق سیکھیں کہ جو اپنے ماں باپ کو دکھی رکھتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتے ہیں، اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتاؤ تمام اعمال کے اندر سب سے عمل کون سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او عبداللہ بن مسعود، سب سے افضل عمل یہ بھی ہے 5 وقت نماز اس کے ٹائم پر ادا کی جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اللہ کے راہ میں جہاد کیا جائے۔ اور لوگوں، اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بہت بڑا افضل عمل ہے، ثواب دلانے والا، نیکیاں دلانے والا۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ، آج کے زمانے کی جو اولاد ہے، آج کے زمانے کے جو نوجوان ہیں، پروردگار عالم، ان کے لیے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور نوجوانوں، یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہی، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین کہی، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وضاحت کر دو، آج آپ نے منبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے ساتھیوں، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہوں، میرے پاس میرا جبریل آ جاتا ہے، اور میرا جبریل مجھے یہ بتاتا ہے، اے اللہ کے نبی، رب کائنات، مالک ذوالجلال اپنے اس بندے کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب نبی کا نام آئے، لوگ اس پر درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل آمین، میں مہر لگاتا ہوں، اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے جو میرے نام کو سن کر کے درود نہ بھیجے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری آمین میں نے تب پڑھی، حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ نوجوان، وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ 70 سال کے بوڑھے جن کے لیے اللہ نے جوانی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، صحت رکھنے کے باوجود رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا، رمضان کے مہینے کا اہتمام نہیں کیا، اللہ اسے بھی رمضان تو کیا رمضان کے آخری عشرے میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اللہ اسے بھی معاف نہ کرے۔ نبی مہر لگا رہے ہیں او ماں باپ کو پیٹنے والوں، او ماں باپ کی توہین کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس مائی نے بڑے پیار سے پالا، 2 سال تک دودھ پلایا، بڑے لاڈ سے لوری بولی، بڑے پیار سے تجھے سوکے میں لٹایا۔ او نوجوان، آج تو اس مائی کو مارتا ہے، آج تو اس باپ کو مارتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ او لاٹھیوں سے ماں باپ کو مارنے والوں، او گھر سے ماں باپ کو نکالنے والوں، کعبے کے رب کی قسم ہے ذرا توجہ کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا رب کائنات اس نوجوان کو بھی معاف نہیں کرے گا کہ جنہوں نے اپنی مائی کو ناراض کیا، اپنی ابا کو دکھ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل میں مہر لگاتا ہوں اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اور لوگوں، آج یہ نوجوان کون سی ڈگر پہ چلے گئے؟ آج ان نوجوانوں کی نظروں میں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اور لوگوں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں، ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے۔ باپ کو بھی جیل میں ڈال دیا، بیٹے کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ اللہ نے اس باپ کے لیے ایسا بیٹا عطا کیا، بڑا فرما بردار، بڑی خدمت کرنے والا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی تجھے گرم پانی کی عادت ہے، سردی کا موسم ہے، میں تیرے لیے گرم پانی کر کے لاتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا گرم پانی کہاں سے کرے گا، ہم دونوں جیل میں بند ہیں۔ باپ بیٹے نے محنت کی اور آگ جلائی، گرم پانی کیا، فرمایا ابا یہ لو گرم پانی۔ جیلروں کو پتا چلا، آگ جلانے پہ پابندی لگا دی۔ بیٹا سوچنے لگا اب میں کیا کروں، میرے ابے کو گرم پانی کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے کیا کام کیا، اس کمرے کے اندر لالٹین لٹکی ہوئی تھی، پانی کے برتن کو اس چراغ کے قریب کر دیا، پانی نارمل ہو گیا، پانی اپنے ابا کے سامنے پیش کیا۔ او میرے ابا پانی نارمل ہو گیا ہے، اس کو استعمال کر لو۔ جیلروں کو پتا چلا، انہوں نے لالٹین کو اونچا کر دیا۔ اب یاد رکھنا وہ نوجوان بیٹا کتنا فرما بردار تھا، سوچ میں پڑ گیا میں اپنے ابا کے لیے پانی گرم کیسے کروں، اب تو آگ بھی نہیں ہے، چراغ بھی
اوپر ہو گیا۔ اس نوجوان لڑکے نے پانی کے برتن کو اپنے سینے سے لگا لیا، ساری رات سینے سے برتن کو چمٹا کے رکھا۔ قلب کی شدت سے اس کی حرت سے پانی نارمل ہوا، ابا کے سامنے پیش کیا، ابا گرم پانی ہے استعمال کرو۔ باپ نے پوچھ لیا، او میرے ابا، او میرے بیٹے، یہ گرم پانی تو کہاں سے لایا ہے؟ پوری بات بتلا دی۔ باپ کہنے لگا، او میرے پروردگار، او میرے رب ذوالجلال، میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میرے بیٹے نے مجھے راضی کر دیا، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ او نوجوانوں، باپ کی دعا لے لیا کرو، مائی کی دعا لے لیا کرو۔ نبی نے فرمایا، مالک کائنات کے اور ماں باپ کے درمیان کوئی چادر نہیں ہوتی۔ اگر باپ نے بد دعا کر دی، ساتوں آسمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی عرش سے ٹکرا جائے گی، اور باپ نے دعا کر دی تب بھی ساتوں آسمانوں کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جائے گی۔ او نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے پیار بری باتیں کیا کریں۔ تمہیں پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان ہمارے نبی کے دربار میں تشریف لاتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، او نوجوان، تو جہاد میں تو جانا چاہتا ہے، مجھے یہ تو بتا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ او نوجوان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میری مائی بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، واپس چلا جا، اپنی مائی کی خدمت کر، اپنی ابا کی خدمت کر۔ ان کی خدمت کرنا تیرے لیے اتنا بڑا اجر کا باعث بنے گا، نیکیوں کا باعث بنے گا۔ اللہ تیرے ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں یوں آتا ہے، جنت کے اندر دروازے ہیں، جنت کے اندر دروازے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ او نوجوانوں، ایک باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اس دروازے کو بند کر دو، اگر تم چاہو تو ان کے لیے اس کی خدمت کر کے کھول کر کے رکھو۔ میں یوں کہتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ پتہ ہے جن کی مائی چلی گئی، جن کی ابا لاکھوں من مٹی کے نیچے چلے گئے، ان یتیم بچوں سے پوچھو باپ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ماں کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ او نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ آج رونے کی بات ہے، آج لیکچرر بن گیا، آج جج بن گیا، آج ٹیچر بن گیا، آج بہت بڑی کرسی پر بیٹھ گیا، پینٹ کوٹ پہن کے ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ او وکیل صاحب، او لیکچرر، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو برانڈڈ کپڑا پہن
کر کے ڈیوٹی جا رہا ہے، کبھی تو نے اپنی ابا سے بھی پوچھا او میرے ابا کیا تیرے پاس بنیان ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے ابا کیا تیرے پاس جوتیاں ہے کہ نہیں ہے؟ او میری مائی تیرے پاس گرمی کا کپڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اندازہ لگاؤ جن ماں نے، جن اباؤں نے اپنے بیٹے کی خدمت کر کے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا، آج وہی بیٹے ان ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جنت کماؤ او نوجوانوں، جنت کماؤ او نوجوانوں، رب کو راضی کر لو۔ میں تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہ موسیٰ جس نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، او میرے پروردگار مجھے تو دنیا کے اندر اپنے اس بندے کا یار بنا دے، اپنے اس بندے کا ساتھی بنا دے جس کے اوپر تو نے جنت کو واجب کر دیا ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب سوال کیا، اللہ نے فرمایا او موسیٰ فلاں بازار میں چلا جا، ایک نوجوان ہے، قصاب ہے، گوشت بیچتا ہے، او نوجوان وہاں چلا جا، میں نے اس کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ہے خوش نصیبی کی بات، او 60 سال کے بوڑھو، کتنے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ بازار میں جاتا ہے، اس نوجوان کو دیکھتا ہے کہ یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے، یہ نوجوان کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں جنت دے دی۔ جب شام ہوئی، دکان بند کی، وہ نوجوان گھر کی طرف چلا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا او نوجوان میں اجنبی ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنا مہمان بنا لو۔ موسیٰ کلیم اللہ اس کے مکان میں حویلیاں نہیں تھی، کوٹھیاں نہیں تھی، بلڈنگیں نہیں تھی۔ آج تم اولیکس کا پیسہ کاٹ کر کے کما کے بلڈنگیں بناتے ہو، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ موسیٰ کلیم اللہ اندر داخل ہوا، اب تلاش میں ہے، سوچ رہا ہے یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھتا رہا، کوئی خاص نماز نہیں پڑھی، کوئی خاص عبادت نہیں کی، کوئی خاص وظیفہ نہیں کیا۔ اس نوجوان نے تھوڑی دیر کے بعد میں کھانا تیار کیا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں گیا، اس کے اندر اتنی عمر دراز بوڑھی مائی جس کے چمڑے نے جواب دے دیا، جس کے پیروں نے جواب دے دیا، جس کے ہاتھوں نے جواب دے دیا،
اب اس کی خدمت کرتا ہے، اسے پیار سے کھانا کھلاتا ہے، اسے پیار کی بولی سے بلاتا ہے، او مائی کھانا کھا لے، او مائی تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، او مائی اس طرح سے لیٹ جا۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھتا رہا، جب وہ نوجوان اپنی مائی کی خدمت سے فارغ ہو گیا تو موسیٰ کی طرف بڑھا، اپنے مہمان کی طرف بڑھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، او نوجوان مجھے یہ بتا یہ کون ہے؟ او نوجوان مجھے یہ بتا یہ کون ہے؟ نوجوان کہتا ہے، او میرے پیارے مہمان یہ میری مائی ہے جس نے مجھے بچپن میں بڑے لاڈ سے پالا، بڑے پریم سے پالا۔ او میرے مہمان 2 سال تک میرے لیے اپنے سینے کا دودھ پلایا، یہ میری مائی ہے، آج ایسی حالت میں آ گئی ہے میری مائی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر کام نہیں کرتے، میں اپنی مائی کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، او نوجوان بات تو ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا جب تو اپنی مائی کے لیے کھانا کھلا کے فارغ ہوا تو تیری مائی تجھ سے کچھ بات کر رہی تھی، اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ او نوجوان میں اس کی بھاشا سمجھا نہیں، میں اس کی بات سمجھا نہیں، وہ تجھ سے کیا بول رہی تھی؟ اس نوجوان نے کہا، او میرے مہمان میں صبح میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، میں شام میں اپنی لاڈلی مائی سے پیار کرتا ہوں۔ او میرے پیارے مہمان جب میں اپنی ماں کی خدمت کر کے فارغ ہو جاتا ہوں تو میری ماں میرے لیے دعا دیتی ہے، یا اللہ او میرے پروردگار میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، یا اللہ میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو جنت کے اندر اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نوجوان تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا، او نوجوان میں موسیٰ ہوں، اللہ نے تیری ماں کی خدمت کو قبول کر لیا اور اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ اب وہ نوجوان لڑکے، اب وہ نوجوان لڑکیاں جو صبح میں ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی پٹائی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکالتے ہیں، اور مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کیا وہ بھی جنت کی خوشبو کے بارے میں تمنا کریں گے کہ ہمیں بھی جنت مل جائے؟ جاؤ، تم نے مائی کو مارا، تم نے باپ کو لاٹھی سے مارا، اور نوجوانوں باز آ جاؤ، اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا مارو گے، کتنی نافرمانیاں کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو تاکہ ان کی دعاؤں سے تمہاری قسمت بدل جائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بڑی غیرت کی بات ہے،
مانڈی کھیڑا ہاسپٹل آپ کے قریب میں، آپ کے قریب میں، وہاں پر اچانک میرا جانا ہوا۔ ایکسرا لیب میں مجھے بھی جانا تھا۔ اس ایکسرا لیب میں 60 سال کی بوڑھی مائی مجھے ملتی۔ او کلمہ پڑھنے والوں، تم کہتے ہو کہ ہم قرآن والے ہیں، تم کہتے ہو ہم نبی والے ہیں، تم کہتے ہو ہم جنتی ہیں۔ 60 سال کی بوڑھی مائی ایکسرا لیب کے اندر موجود ہے اور پورے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے خود نے دیکھا کہ بوڑھی مائی کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھ لیا کہ مائی یہ کیا ہوا آپ کا، یہ چوٹ کیسے آئی؟ تو اس نے کہا بیٹا سوال مت کر، بیٹا پوچھے مت۔ میں نے پوچھا مائی مجھے یہ تو پتا، کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا کیا چوٹ تجھے آئی تھی؟ مائی نے پھر بتایا کہ میرے بیٹے کل مجھے میرے بڑے بیٹے نے مارا، اس کی بیوی نے مارا اور مجھے اتنے برے طریقے سے مارا، میری حالت یہ کر دی ہے۔ او مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، انشاءاللہ دونوں جہان میں ہماری قسمت چمک جائے گی۔ اور یاد رکھنا، میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا ابا ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کو اتنی چنتا کہ میرا ابا اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ابا ابو قحافہ کو کندھوں پہ بٹھایا اور حرم کے اندر لے گیا جہاں پر محمد الرسول اللہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کیا حالت ہے؟ اپنی ابا کو لے کے یہاں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے فکر ہے، میرا حق بنتا ہے، اگر میرا ابا دائرہ اسلام سے باہر ہے، اسلام قبول نہیں کیا، میرا فرض بنتا ہے میں اپنے ابا کی خدمت کروں، میں اپنے ابا کی جو ہے فرما برداری کروں، میں اپنے ابا کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ اسلام قبول کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ابو قحافہ تیرے بیٹے ابو بکر صدیق کو اتنا پیار ہے تجھ سے، اسلم تو اسلام قبول کر لے۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق کے ابا کے سامنے کلمہ پیش کیا، ابو بکر صدیق کا ابا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حالات بڑے پرخطر ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ جھوپڑیوں میں پڑے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو۔ اللہ کی قسم اسلام نے یہ تعلیم دی، قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور یہ آپ کو بتلاؤں ایک صحابی کون، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ کہ حسن خلق کے معاملے میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے خدمت کے تعلق سے؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ امکا۔ حدیث کے الفاظ ہیں امکا، تیری ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ امکا، تیری ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ امکا، تیری ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟
ابو کہا پھر تیرا باپ ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ ابا کا نام چوتھے نمبر پہ آیا اور پہلے ماں کا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے نام لیا، امکا امکا امکا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ کبھی قرآن پڑھا تم نے؟ کبھی اللہ کے رسول کی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس لیے نام لیا کہ مائی 3 معاملات سے سامنا کرتی ہے، 3 ایسی پریشانیاں مائی کے سامنے آتی ہیں، باپ کے سامنے نہیں آتی۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ مائی 9 مہینہ تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ جب مائی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ اس کروٹ میں آ گیا ہے تو وہ دوسری کروٹ پہ لیٹ جاتی ہے۔ جب مائی کو یہ پتہ چلتا ہے بچہ اب اس کروٹ میں آ گیا ہے تو دوسری کروٹ کو تبدیل کر لیتی ہے۔ وہ پیار تھا مائی کا، کہیں پیٹ میں بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایک یہ اس لیے نبی نے فرمایا پہلے نمبر پر امکا، تیری پیاری ماں کہ جس نے تجھے 9 مہینہ تک پیٹ میں رکھا۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر کہ جب درد زا ہوتا ہے، جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، ارے تمہیں پتا نہیں ہاسپٹل کے اندر بیچاری بستر پر ہے، بیچاری بیڈ پر ہے اور بچے کو جنم دے رہی ہے، ادھر خوشیاں منا رہے کہ لڑکا پیدا ہوگا تو بہتر ہے، لڑکی پیدا نہ ہو تو بھی بہتر ہے۔ بیچاری کرا رہی ہے، اندازہ لگاؤ پیدائش کے ٹائم پر بہت سی مائیں اپنے پیارے بچے کو جنم دے جاتی ہیں اور اسی درد کی وجہ سے وہ خود دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرتی ہے وہ پیاری ماں کہ جن کو تم لاٹھیوں سے مارتے ہو، جن کے لیے تم خدمت نہیں کرتے، جن کو تم پیار سے نہیں بلاتے، جن کے پاس تم بیٹھتے نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ہمیشہ میرا دستور رہتا ہے میری بیوہ ماں ہے، میری بیوہ ماں۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی سیٹ پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں، او نوجوانوں مجھے پتا ہے میری بیوہ ماں ہے، عشاء ہو گئی ہے، بسترے پر اکیلی لیٹے گی، اللہ کی قسم عشاء کی نماز کے بعد ماں کے پاس حاضری دیتا ہوں، دامن میں بیٹھ جاتا ہوں، کہیں میری ماں کو میرے ابا کا خیال نہ آ جائے۔ تقریباً 1 گھنٹہ دامن میں بیٹھا رہتا ہوں، باتیں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ماں اکیلی رہ گئی ہے، اب ابا نہیں ہے، اب ابا نہیں ہے۔ ارے نوجوانوں، جن کے ابا چلے گئے اپنی ماں کی تو خدمت کر لیا کرو، ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی دعائیں لے لیا کرو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول ہو جائے۔ عبد الرحمن السدیس کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں سالن بنا رہی تھی یا کوئی کام کر رہی تھی تو میں ماں کے پاس آیا اور مذاقیہ طور پہ میں نے ماں کو چھیڑا، یعنی ایک پیارا ایک بچے کا جو لہجہ ہوتا ہے۔ لیکن عبد الرحمن السدیس، او بزرگوں تم بھی عبرت پکڑ لینا، جمعہ کا دن ہے اس لیے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کبھی اللہ مجھے رات میں موقع دے گا پھر انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ عبد الرحمن السدیس نے جب ماں کو تکلیف پہنچائی تو ماں بڑی ذہین تھی، ماں بڑی ہوشیار تھی۔ ماں کو جب تھوڑا سا غصہ آیا، سلوٹے ماتھے پہ آئی
تو غصے میں بد دعا نہیں دی. پتا تھا اگر ماں باپ نے اولاد کے لیے بد دعا کر دی کہیں ایسا نہ ہو عرش تھرا تھرا جائے, تو ماں نے غصے میں آ کے کہا, او شریر بچے, او میرے شیطانی بچے, میرے پریشان کرنے والے بیٹے, اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے. ماں کی زبان سے غصے میں یہ الفاظ نکلے. آج عبد الرحمن السدیس بیان کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی دعا ہوں, میں اپنی ماں کی دعا ہوں جو آج خانہ کعبہ کے اندر میں امامت کر رہا ہوں. بھائیو, دعا لے لیا کرو ماں باپ کی, اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کیا کریں اور بد دعا سے بچیں. اگر کسی مائی نے, اگر کسی ابا نے اپنے بیٹے کے لیے غصے میں بد دعا کر دی, شاید ہو سکتا ہے وہ بد دعا ساتوں آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی عرش بری سے ٹکرا جائے. نوجوانوں, آج کا میرا یہ خطبہ ہے نوجوانوں کے نام. ماں باپ کی دعا لو, اور جا کر دیکھیں, میں نے ابھی بولا نا کہ نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے رمضان میں بھی معاف نہ کرے. جا کر کے معافی مانگنا. جن کی مائیاں ناراض ہیں, ارے بھائی جن کے ابا ناراض ہیں, ان سے جا کے معافی مانگنا کہ مائی آج پتا چلا ہے حدیث کا, آج پتا چلا ہے نبی کے فرمان کا, او مائی مجھے معاف کر دے مائی, اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو عرش پر رب بھی ناراض ہو جائے گا, اگر تو نے مجھے معاف کر دیا عرش پر اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. جانا معافی مانگنا بھائی, ٹھیک ہے. اگر مائی نے موبائل چھنا لیا نا کہ تو لوڈو کھیلتا ہے, تو گیم کھیلتا ہے, تو اولیکس کاٹتا ہے, تو ٹٹلو کاٹتا ہے, تو مائی کا دشمن بن جاتا ہے وہ نوجوان. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. بس ماں باپ کو راضی رکھنا ہے اور ان کی دعائیں لینی ہیں, اور جا کر کے پوچھنا. ارے بھائی, کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے بھی پوچھ لیا کرو گھیور کے بارے میں. تم اپنی بیوی کے لیے گھیور کھلاتے ہو نا, کھلاتے ہو بھائی, کھلانا چاہیے, کھلانا چاہیے. یہ میرا اپنا بھی دستور ہے. اگر میں کہیں پر قورمہ کھاتا ہوں نا, قورمہ, تو میرا من نہیں لگتا کیونکہ میں نے قورمہ کھایا ہے. اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی قورمہ کھائیں, میرے ماں بھی قورمہ کھائے, اور میری بیوی بھی قورمہ کھائے. کیوں کہ یہ سب نیکیاں کمانے کے ذریعہ ہے. اس لیے تم اپنی فیملی کا بھی خیال کیا کرو. اب یہ اولیکس کاٹ رہے ہیں, آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جو یہ اولیکس کاٹنے والے ہیں نا, یہ 50 روپیہ کی پلیٹ بریانی کی اڈے پہ کھاتے. بولو, اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. یہ گھر میں 10 دن تک بریانی نہیں بنتی. نہ ماں کھاتی ہے, نہ ابا کھاتا ہے, نہ بیوی کھاتی ہے, نہ پیارے بچے کھاتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا کہ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے, اپنے ماں باپ کی اور اپنی بیویوں کا بھی خیال کرو. اگر تم نے بریانی اڈے پر کھائی ہے تو گھر میں بھی شام کو بریانی بننی چاہیے, ورنہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے بڑا مہنگا پڑے گا. بس اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں نیک بنائے. الہ العالمین, جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ماں باپ کی خدمت کے بارے میں جو واقعات بیان کیے ہیں, اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بھائیوں بزرگوں, 24 گھنٹہ دل میں خیال آتا ہے میرے بھی کہ ابا نہیں ہے, دادا نہیں ہے, دادی نہیں ہے, خبروں میں ہے. انہوں نے جو وصیت کی ہے انہی